عالمی سیاست میں مشرق وسطیٰ ایک نہایت حساس اور اسٹریٹجک خطہ ہے جہاں توانائی، دفاع اور عالمی توازن کے مسائل ہمیشہ سے عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات اسی خطے میں دیرینہ اور اسٹریٹجک شراکت داری کی ایک مثال ہیں جو 9 دہائیوں کے اوپر محیط ہیں اور عالمی سیاست اور اقتصادی تعلقات کی سمت متعین کرتے آئے ہیں۔ اس تعلق کی بنیاد پہلی بار 1930 کی دہائی میں رکھی گئی جب سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز نے امریکہ کے صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کے ساتھ باہمی تعاون کے تعلقات قائم کیے۔ اس ابتدائی شراکت داری نے توانائی کے شعبے، خاص طور پہ تیل کی برآمدات کے حوالے سے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کو لازمی اور اسٹریٹجک بنا دیا۔ تاریخی اعتبار سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کا محور بنیادی طور پہ توانائی اور عسکری تعاون رہا ہے۔ اس وقت دونوں کے مابین جو معاہدے ہوئے ہیں وہ پوری دنیا کو ہوشربا کر دینے کے مترادف ہیں۔ اس وقت سعودی عرب اور امریکہ کون سے دفاعی معاہدے کر رہے ہیں اور اس دفاعی معاہدے کے ساتھ ساتھ نان نیٹو ایلائی کا درجہ انہیں جو دیا گیا ہے وہ کس بنیاد کے اوپر دیا گیا ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، دو طرفہ تعلقات لازم و ملزوم ہو چکے ہیں۔ سرد جنگ کے دوران سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ عسکری تعاون میں اضافہ کیا تھا تاکہ خطے میں سوویت یونین کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ بعد میں دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ متعدد فوجی اور سیکیورٹی منصوبوں میں تعاون کیا جس نے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شراکت داری کو مستحکم کر دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی وزارت عظمیٰ کے دوران سعودی عرب نے اپنی خارجہ پالیسی اور اقتصادی اصلاحات کے ذریعے ان تعلقات کو نئی جہت دے دی۔ ولی عہد کی قیادت میں مملکت نے ویژن 2030 کا اصلاحاتی منصوبہ شروع کیا جس کا مقصد معیشت کو آگے بڑھانا تھا، جدید ٹیکنالوجیز کا قیام عمل میں لانا تھا اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے ذریعے سعودی عرب کو عالمی سطح پر مسابقتی بنانا تھا۔ اسی پس منظر میں امریکہ کے ساتھ حالیہ معاہدے نے اس شراکت داری کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ محمد بن سلمان کا حالیہ دورہ امریکہ اس حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ سعودی ولی عہد امریکہ پہنچے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع کے اوپر امریکی صدر نے سعودی عرب کی اہمیت اور ولی عہد کی قیادت کو سراہا اور انہیں میرا دوست اور عالمی سطح کے عظیم رہنما قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کاروباری آدمی ہے، دیکھتا ہے کہ کاروبار میں کون بہتر منافع دے سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں باضابطہ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دفاع، توانائی، اقتصادی اور تکنیکی شعبوں میں تعاون پہ بات چیت کی ہے۔ اس ملاقات نے نہ صرف سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کو مزید مضبوط کر دیا ہے بلکہ مشرق وسطیٰ میں استحکام اور امریکہ کے اسٹریٹجک مفادات کو بھی اجاگر کر دیا۔ اس دورے کے دوران ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اس لیے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ مشرق وسطیٰ میں کسی اور ملک کے پاس F-35 آ جائے۔ اسی کے اوپر بحث و مباحثہ جاری تھا اور اسی دورے کے اندر یہ بات جو ہے اس کو منظور کیا گیا ہے اور اس کے تحت سعودی عرب کو 48 جدید F-35 طیارے فراہم کیے جائیں گے اور یہ عرب دنیا کا پہلا ملک ہوگا جس کے پاس جدید سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل جنگی طیارے ہوں گے۔ امریکی دفاعی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے مطابق ہر F-35A طیارے کی قیمت ہے وہ 8 کروڑ 25 لاکھ ڈالر ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی مسلح افواج کے لیے 300 ٹینکس کی فروخت بھی طے پائی ہے جو گزشتہ دہائیوں کے فوجی تعاون کے تسلسل کی علامت دکھائی دیتی ہے۔ دفاعی اور ٹیکنالوجی معاہدوں کے علاوہ سعودی عرب اور امریکہ نے پرامن جوہری توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر دستخط کیے ہیں تاکہ سعودی عرب کے جدید توانائی منصوبے عالمی معیارات کے مطابق ہوں۔ اس کے ساتھ ہی AI کے میدان میں تاریخی مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہوئے ہیں جس میں جدت پسندی، بڑے ڈیٹا سینٹر، سپر فاسٹ پروسیسرز کی تیاری ہوگی، قومی تکنیکی صلاحیتوں کو تقویت ملے گی اور یہ اقدام سعودی عرب کو مستقبل میں جدید ٹیکنالوجیز میں کلیدی کھلاڑی کے طور پہ ابھارنے میں مدد دیں گے۔ ٹرمپ نے اس موقع پر سعودی عرب کو باضابطہ طور پہ اہم نان نیٹو اتحادی قرار دیا ہے جو دفاعی تعلقات میں ایک نیا سنگ میل ہے۔ اس اعلان کے ذریعے امریکہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی ہم آہنگی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم ظاہر کر رہا ہے۔ محمد بن سلمان نے اس موقع پہ تاریخی تعلقات کا پس منظر بتاتے ہوئے کہا کہ یہ شراکت داری 90 سال پہ محیط ہے اور آنے والے برسوں میں دونوں ممالک اقتصادی، دفاعی اور تکنیکی شعبوں میں تعاون کے نئے امکانات پیدا کریں گے۔ محمد بن سلمان کا وائٹ ہاؤس کا دورہ مملکت کے تمام فرنٹس پہ پیش رفت کی علامت ہے۔ اس دورے کے دوران انہوں نے کانگریس کے رہنماؤں اور امریکی CEO سے بھی ملاقاتیں کی جس میں دو طرفہ معاہدے ہوئے، سرمایہ کاری کے مواقع اور خطے میں سیاسی اقتصادی تعاون کے اوپر تبادلہ خیال ہوا اور مبصرین کے مطابق یہ ملاقات سعودی عرب کی عالمی قیادت کو مستحکم کرنے اور مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے نہایت اہم تھی۔ ولی عہد نے یہ واضح کیا ہے
کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جو اس وقت موجودہ دفاعی اور تکنیکی تعاون ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے خطے میں امن کے قیام میں کردار ادا کرے گا۔ اس ملاقات میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ F-35 طیارے، سول جوہری توانائی، نایاب معدنیات، AI کے منصوبے، مملکت کی سلامتی، خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ساری چیزیں اہم ہیں۔ اور اقتصادی تعلقات کے حوالے سے محمد بن سلمان نے امریکی CEOs کے ساتھ بات چیت میں $600 ارب کی موجودہ سرمایہ کاری کو $10 کھرب تک بڑھانے کا وعدہ کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی عالمی سرمایہ کاری کی صلاحیت اور اقتصادی ترقی کی رفتار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 1999 سے 2024 تک سعودی امریکی اقتصادی تعلقات جو ہیں یہ $40 ارب تک پہنچ چکے ہیں اور سعودی عرب امریکہ کا 31واں بڑا تجارتی شراکت دار بنا ہے۔ محمد بن سلمان کے دور میں سعودی عرب نے عالمی سیاسی تعلقات میں نیا رخ اپنایا۔ انہوں نے 2020 کے ابراہم اکارڈز میں حصہ لینے کا عزم ظاہر کیا، جس کے تحت بعض عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات قائم کیے۔ ولی عہد نے کہا کہ سعودی عرب فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے واضح راستہ دیکھنا چاہتا ہے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے حوالے سے محمد بن سلمان نے کہا کہ یہ ایک بڑی غلطی تھی اور وہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مستقبل میں ایسا دوبارہ نہ ہو۔ انہوں نے امریکہ میں موجودہ سرمایہ کاری کو مزید بڑھانے کا وعدہ کیا، جو سعودی عرب کی اقتصادی صلاحیت اور عالمی سرمایہ کاری کے جذبے کی علامت ہے۔ موجودہ جو ڈیفنس اور ٹیکنیکل ایگریمنٹس ہیں ان کو صرف سعودی عرب کی داخلی ترقی تک محدود نہیں کیا، بلکہ یہ مڈل ایسٹ میں امن و استحکام کے قیام کے لیے اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ F-35 طیارے، جدید ٹینکس، جوہری توانائی کے منصوبے، AI کے شعبے میں تعاون جو ہے یہ سعودی عرب کی عسکری اور تکنیکی قوت کو بڑھائیں گے اور امریکہ کے لیے بھی خطے میں اپنے اتحادی کی مضبوط موجودگی کو یقینی بنائیں گے۔ یہ معاہدے جو ہیں یہ اسرائیل اور دیگر مڈل ایسٹ کنٹریز کے ممالک کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کا تعلق اسٹریٹجک اور دیرپا ہو چکا ہے۔ پاکستان کے لیے اس دورے اور معاہدوں کی اہمیت بھی کم نہیں ہے۔ سب سے پہلے خطے میں امریکی اور سعودی اتحاد کی مضبوطی پاکستان کے لیے علاقائی سیکیورٹی کے نئے تناظر پیدا کرتی ہے۔ پاکستان جو مڈل ایسٹ میں اہم کردار ادا کرنے والا ملک ہے، ان ایگریمنٹس کے ذریعے خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا تعاون بڑھا سکتا ہے۔ سعودی سرمایہ کاری میں اضافے سے پاکستانی کمپنیز کے لیے خطے میں کاروباری شراکت داری اور سرمایہ کاری کے بھی نئے مواقع پیدا ہونے۔ اس کے ساتھ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان اسٹریٹجک ایگریمنٹس نے دونوں ممالک کے دفاع، توانائی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کو بھی مضبوط کیا۔ محمد بن سلمان کے دور کے اندر سعودی عرب کی جو صنعتی اور تکنیکی ترقی تھی وہ پاکستان کے لیے اہم تھی۔ مصنوعی ذہانت، ڈیٹا سینٹرز، جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سعودی عرب کا تجربہ جو ہے یہ پاکستان کے تکنیکی ترقیاتی منصوبوں کے لیے ماڈل کے طور پہ کام کرے گا۔ پاکستان کی جو ینگ پاپولیشن ہے اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بڑھتی ہوئی جو دلچسپی ہے، اس کے لیے سعودی تجربہ جو ہے یہ رہنمائی فراہم بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دفاعی شعبوں میں سعودی عرب کی جدید ٹیکنالوجی اور تربیتی پروگرام پاکستان کے لیے مسلح افواج جو ہے اس سے وہ مشاورت لے کے اپنے لیے بھی سیکھنے کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں پاکستان سے۔ خطے میں سیاسی اثر و رسوخ کے حوالے سے سعودی عرب اور امریکہ کی موجودہ شراکت داری پاکستان کے لیے اہم ہے۔ مشرق وسطیٰ میں شدت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں پاکستان کو معتدل اور فعال کردار ادا کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ ان کا ایک گروپ دیکھیں اور پھر ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات دیکھیں۔ اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خطے میں سفارتی اور اقتصادی کردار ان کا مضبوط ہوگا، جس سے علاقائی استحکام ہوگا، بین الاقوامی تعلقات میں توازن قائم ہوگا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد بن سلمان کا دورہ امریکہ نہ صرف سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کو نئی بلندی پر پہنچائے گا، بلکہ پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی تاریخی اور اسٹریٹجک موقع فراہم کرے گا۔ ڈیفنس، اس کے علاوہ اکنامکس اور ٹیکنیکل جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں تعاون پاکستان کے لیے سرمایہ کاری، تکنیکی تجربہ اور علاقائی اثر و رسوخ کے نئے دروازے بھی کھول دے گا۔ سعودی عرب کی ترقی اور امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کے لیے بھی مشرق وسطیٰ میں امن، استحکام اور اقتصادی ترقی میں حصہ ڈالنے کے مواقع پیدا کریں گے۔ یہ دورہ اور اس کے نتائج جو ہیں جس کے نتیجے میں معاہدے ہوئے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات صرف ماضی کی تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ مستقبل کی عالمی سیاست، خطے کے استحکام اور تکنیکی انقلاب میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے کے بعد کے جو نتائج ہیں اس سے اسرائیل کتنا پریشان ہوتا ہے۔ F-35 طیاروں کا جو معاہدہ ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ F-35 طیارے جو ہیں
یہ مڈل ایسٹ کے اندر صرف اور صرف اسرائیل کے پاس ہے۔ اسرائیل کسی بھی عرب کنٹریز کو دینے سے باقاعدہ طور پہ، بالخصوص مڈل ایسٹ میں کسی بھی کنٹری کو دینے سے باقاعدہ طور پہ منع کر رکھا ہے اسرائیل نے۔ یہ ان کے معاہدے کا حصہ تھا کہ آپ یہ ٹیکنالوجی کسی اور کو نہیں دیں گے تاکہ کسی اور کو فضائی برتری حاصل نہ ہو۔ اس کے باوجود امریکہ نے اگر سعودی عرب کو یہ دینے کا اعلان کیا ہے تو یہ اسرائیل کی جو ڈومیننس ہے، یہ اس کے متاثر ہونے کے بھی خدشات ہیں، اور جب یہ متاثر ہوں گے اور فضائی برتری کا توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا اور وہاں پہ سعودی عرب جو ہے وہ باقاعدہ ٹکر لینے کے برابر آ جائے گا، تو یہ اسرائیل کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا نکلتے ہیں، مثبرات کیا ہوتے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر خطے کے دیگر ممالک اس پہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔